بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے کہ ساتھیوں، آج کا وظیفہ ہے اچھے رشتے کے لیے اور بندش کو دور کرنے کے لیے۔ وظیفے کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ وظیفہ صالح رشتے کے لیے اور بندش کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعتیں نماز نفل 2 سلاموں کے ساتھ اس طرح سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیر کر سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار اور درود ابراہیمی 41 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 3 مرتبہ، سورہ عصر 3 مرتبہ، سورہ کوثر 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر نماز مکمل کریں، اور پھر آیت الکرسی اور درود ابراہیمی 41 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر بندش کے خاتمے کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رشتے ہونے کی کوئی سبیل پردہ غیب سے نکل آئے گی اور رشتہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 یوم تک جاری رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صوم و صلات کی پابندی ضروری ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں اور حلال رزق کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔